بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہارون انجم آفیشل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. ایک گفتگو کا نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں ہم معاشرے کے جو روشن ستارے ہیں ان سے بات کریں گے ملک کی معاشی، سیاسی اور سلگتے ہوئے مسائل پر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نعمان طیب صاحب. ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں. مختلف اخبارات میں کالم لکھتے ہیں اور ملک کے مسائل پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ تو اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، وہ سیاسی صورتحال ہو، معاشی صورتحال ہو، مہنگائی کے حوالے سے ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان وہ کس طرف کو جا رہا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا ہارون صاحب کہ آپ نے مجھے آج کے پروگرام میں مدعو کیا اور میرے تعارف میں آپ نے اپنی محبت کے دامن کو جو ہے نا وہ تھامے رکھا. میں ایک طالب علم ہوں اور سیکھتا رہتا ہوں آپ جیسے محسنوں سے. میرا آج کے پروگرام میں آنے کا مقصد آپ سے سوالات کرنا اور آپ سے کچھ جاننا تھا، کیونکہ حالات حاضرہ پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور میرے نزدیک آپ ایک زمانہ نباز شخصیت ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، پاکستان کے حالات اس ٹائم جو ہے نا وہ سمجھ سے بالا تر ہوتے جا رہے ہیں. معاشی طور پر دیکھیں انسرٹنٹی ہے اور سیاسی طور پر دیکھیں عدم استحکام ہے. اور اس سے پہلے being a sensitive person, I have never seen such type of violation in پاکستان کے جس طرح اداروں کو رون ڈالا گیا. میرے سامنے موجود ہے تاریخ. جب میں دیکھتا ہوں جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، آپ کو بھی یاد ہوگا ہارون صاحب کے پیپلز پارٹی نے اپنے 2 وزرائے اعظم کی قربانی دی عدالتی فیصلے پر. میاں نواز شریف صاحب بڑے پاورفل اور پرائم منسٹر تھے پاکستان کے. ان کو عدالت نے جب ہٹایا تو وہ میرے خیال میں 100 سے بھی زیادہ پیشیاں انہوں نے بھگتی اور ان کی بیٹی نے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کوٹ لکھپت جیل میں وہ کچھ برداشت کیا جو میرے خیال میں دیٹ واز اگینسٹ دا ہیومینٹی. اور اب ایک جتھا ہے، ایک مخصوص جو شرپسند عناصر ہیں جو پاکستان کے اداروں کو، ریاستی ریٹ کو چیلنج کی ہوئی ہے. اس بارے میں مجھے تو بڑے شدید تحفظات بھی ہیں اور بعض اوقات جو حساس دل ہے وہ رو پڑتا ہے. اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آپ کی بات بڑا وزن ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کا، بالکل ایسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو اور اس کے بعد اس کا جو سربراہ ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے. بدقسمتی سے پچھلے چند دنوں کے اندر جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک فاشسٹ جو روپ ہے، چہرہ ہے، وہ سامنے آیا ہے، یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سیاسی جماعت اس طریقے سے آئین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف کھڑی ہو گئی ہو. آپ دیکھیں کہ زمان پارک کا معاملہ ہو یا عمران خان کی اسلام آباد میں جوڈیشنل کمپلیکس میں پیشی کے حوالے سے معاملہ ہو کہ کس طریقے سے ریاست کو یرغمال بنایا گیا اور آئین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگوں کے سر پھاڑے گئے اور ان کی گاڑیوں کو جلایا گیا. آپ دیکھیں کہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں جو تحریک انصاف کے کارکنوں نے خود شیلنگ کی. اور اس میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں جہاں تحریک انصاف کی اس وقت حکومت ہے، ان کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، ان کی گلگت بلتستان میں حکومت ہے. اس وقت دونوں حکومتیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہر طریقے سے سپورٹ کر رہی ہیں. اب دیکھیں زمان پارک کا مسئلہ تھا تو وہاں پہ ایک لفظ کا اضافہ کرنا چاہوں گا. سپورٹ نہیں، وہ ناجائز سپورٹ کر رہی ہے. ہاں، ناجائز سپورٹ کر رہی ہیں. دیٹ از اگینسٹ دا پاکستان گورنمنٹ، پاکستان اسٹیٹ، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے. اب دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے جو پولیس اہلکار ہیں اور وہ زمان پارک میں موجود ہوتے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں کہ شبلی فراز کی جس دن
ایک عدالت میں پیشی تھی تو جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان تھے وہ اپنی گاڑی میں ان کو لے کے آئے اور پھر عدالت سے اپنی گاڑی میں انہوں نے محفوظ مقام پہ چھوڑا، کیونکہ ان کو صرف یہ تھریٹ تھا کہ کہیں شبلی فراز کو گرفتار نہ کر دیا جائے۔ تو تحریک انصاف کا یہ جو چہرہ ایک خوفناک چہرہ ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہیرا پھیری اور فراڈ کے بارے میں تو عمران خان کا جو ایک چہرہ تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آیا تھا، لیکن عمران خان ایک دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک پیٹرول بم پھینکنا اور ریاست آپ دیکھیں کہ پولیس والوں کی گاڑی وہ نہر میں پھینک دی انہوں نے، وہ بنٹے فائر۔ ایک بات جو ہے نا بڑی میں کلیئرلی اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ریاست کمزور ہو۔ یہ جو کم پڑھے لکھے لوگ یا جو ریاست کی پاور کو نہیں سمجھتے وہ تو ایسا انالیسس کر سکتے ہیں، لیکن ریاست صرف یہ چاہ رہی تھی کہ خدا نہ خاصہ کہیں پہ انہیں فائر آرڈر نہ کرنا پڑے، وگرنہ ریاست کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے ایگزامپل موجود ہے، نواب اکبر بگٹی صاحب نے اپنی پوری ایک فوج بنائی ہوئی تھی، ایک مخصوص قلعے میں رہتے تھے۔ عمران خان کے پاس نہ تو وہ فورس ہے نہ ہی وہ ساری چیزیں ہیں، بٹ ان اسپائٹ آف دس جب اسٹیٹ نے چاہا تو مشرف نے کہا تھا کہ ہم تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ ایک الگ ایشو ہے، جائز مارا تھا یا ناجائز، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست یہ چاہتی ہے کہ فساد نہ ہو، اور عمران خان جو جواز پیدا کر رہے ہیں کہ گولی چلے، کچھ بندے گریں، لاشیں گریں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ایک موقع ملے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا، پرٹیکولرلی ایٹ انٹرنیشنل فورم۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دن مزلم خلیل زاد نے بھی یہ کل تک جو ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے لگاتے تھے، یوتھی سائفر کا بیانیہ تشکیل دیا اور پوری 50 سے زیادہ جلسے اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد انہوں نے صرف امریکہ مخالف بیانیے پہ انہوں نے، کیونکہ چورن آسانی سے بک جاتا ہے نا۔ ہم نا بڑی جلدی سے جو ہم پاکستانی قوم ہے، جذباتی قوم ہے، دو چیزوں پر، ایک جو اسلام کے نام پہ اور دوسرا جو ہے نا امریکہ کی مخالفت کا نعرہ جو ہے نا اور انڈیا کی مخالفت کا نعرہ لگا کے ہم لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک میں آج بھی میرے لیے بڑے ورث رکھتے ہیں وہ الفاظ ڈاکٹر اسرار صاحب کے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور اسی طرح جو ہمدرد کے بانی تھے اپنا، ان کے الفاظ بھی میرے لیے بڑی ورث رکھتے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا حکیم سعید صاحب نے کہ یہ جو پلے بوائے ہے اس کو تراش خراش کیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس پہ بہت سی انویسٹمنٹ کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کر کے اب اس کی جو دیکھیں واحد اسلامی ہم ایک ایٹامک پاور ہے پاکستان، ان سارے احساسات پہ نظر ہے ان کی، اور یہ بچہ انہی کے جمہور کا ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ پاکستان مخالف جتنی بھی استعماری قوتیں ہیں یہ ان کا ایک ایجنٹ ہے، اور جتنے بھی لوگ یہ کہتے تھے وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ اور میں ہارون صاحب ایک بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں، آج آپ کے فورم پہ میں یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم ول پروو اٹ، کہ ہم لوگ جو محسوس کرتے تھے کہتے تھے آج کہہ رہے ہیں یہ سچ، اور یہ سچ ہی ہوگا۔ دیکھیں وہ تو عمران خان کے متعلق جس طرح پوری دنیا میں جو ایک ان پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے اور ان کو پروجیکٹ عمران خان کے نام سے لانچ کیا گیا اور جس لابی کی ان کو سپورٹ مہیا رہی وہ تو پوری دنیا اس کی گواہ ہے، لیکن میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ریاست نے بہت صبر اور تحمل کے ساتھ ساتھ ایک بہترین حکمت عملی کے ساتھ عمران خان کو ٹریپ بھی کیا ہے اور ایکسپوز بھی کیا ہے، اور جو ان کا ایک خوفناک فاشسٹ چہرہ تھا وہ بھی عوام کے سامنے آیا، اور بیسیکلی اس وقت عمران خان کو جس معاملات کا سامنا ہے کہ 100 سے زیادہ مقدمات ہیں، 145، تو اب ان کو اسی پیشی ہے، انہوں نے جانا ہے، بیل کروانی ہے ایک عدالت سے دوسری عدالت۔ بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کی اور جو اس وقت حکومت ہے وفاق میں ان کی بہترین حکمت عملی تھی کہ جتنا انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا عمران خان اپنے دائرہ کار سے اتنا ہی زیادہ باہر نکلتے رہے اور وہ پھنستے چلے گئے، اور اب وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ پھنس نہیں رہے سر، یہ ان کا جو
एक बड़ा गंदा सा और फाशिस्ट चेहरा है वो सामने आ रहा है। ये पहले ही नहीं, ये बड़ा जरूरी एलिमेंट जरूरी था है, ना हाँ कि जी। आपके अंदर का कि आप रियासत के खिलाफ अपने जाती मफादात के लिए, इक़्तिदार के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, तो बिल्कुल। ये चेहरा भी अवाम के सामने आना बहुत जरूरी था। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से डेवलपमेंट हुई है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही तारीख को वफाकी और सूबाई जो हुकूमतें हैं उनके इलेक्शन होंगे, कौमी और सूबाई हुकूमत होंगे। तो ये आप इसको कैसा देख रहे हैं? क्योंकि मैं तो बहुत अरसे से कह रहा था कि इलेक्शन कहीं नजर, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि शायद 2023 में पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, 2024 में भी कोई चांस है कि कहीं इलेक्शन हो, क्योंकि इस वक्त रियासत की जो प्रायोरिटीज हैं वो कुछ और हैं। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं। देखिए, इलेक्शन तो नागुज़िर है, होने चाहिए और वो अपने वक्त पर होंगे। इन्होंने असेंबली तहलील कर दी, इनके पास जवाब नहीं रहता, और ये तो वो भयानक चेहरा है जिन्होंने हमारी इस मुकद्दस ऐवान को गालियाँ दी थी, आपको याद होगा। जी जी, लानत भेजी थी। शेख रशीद के अल्फाज थे, इमरान खान के अल्फाज थे, फवाद चौधरी के अल्फाज थे। एक ही वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। उससे पहले जो इस टाइम हमारे इदारों का एक मेरे ख्याल में एक उन्होंने अपना मोटो बनाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है कि पहले गन साफ किया जाएगा। जितनी भी जो साबका गवर्नमेंट की या एस्टेब्लिशमेंट की इन्फ्लुएंस है, जो दूसरे लफ्जों में जो फैज हमीद की और इमरान खान की बाकियात हैं, मैं नहीं कहना चाहता था, आपने कह दिया, तो उनको जो है वो हर जगह से उनका वो साफ किया ये वक्त की अहम जरूरत है। ऐसा ही है। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया में मौजूद जो तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग जिनको इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में, या कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद ने अपने इक़्तिदार के दिनों में, कमर जावेद बाजवा 6 साल आप देखें कि वो अफवाज के सरबराह रहे हैं। फिर फैज़ हमीद भी पहले 3 साल DGC रहे हैं, और फिर 3 साल वो DGISI रहे हैं, फिर वो कोर कमांडर पेशावर, और फिर कोर कमांडर लाहौर, बड़ी अहम पोस्टों पे रहे हैं। तो इस वक्त लिस्टें मुरतब की जा रही हैं कि मतलब पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो सफारत खानों में मौजूद हैं, जिनको इन लोगों ने उस वक्त जो है अकोमोडेट किया या एडजस्ट किया या नवाजा, तो उन सब की लिस्टें मुरतब की जा रही हैं। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ ये अनासर जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है उसको कमज़ोर करने के लिए एक सियासी पार्टी को जो की मोहब्बत में जो है, तो इंशाअल्लाह ताला उनका बहुत जल्द जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि गन साफ होगा या ऑपरेशन किया जाएगा। तो जी, मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि खैर हादसे से बड़ा सानहा तो ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। मुझे गिला है कौम यूथ के उन पढ़े लिखे लोगों से जी, जो जिनको हम समझते हैं कि अच्छी अच्छी डिग्रीज रखते हैं, इसके बावजूद भी उनके सामने जब हकीकी चेहरा रखा जाता है फिर भी वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं। देखें, टेरियान का केस हो, नाजायज़ बेटी का केस हो, उसके बाद इसको इंटरनेशनल फंडिंग 190 अरब का केस, 190 मिलियन पाउंड का केस हो, गाड़ी चोरी का केस हो, इसकी प्ले बॉयशिप की बातें हों, ये अपना इसकी जो साबका खातून थी, घरवाली थी, वो अपनी किताब में इनके बारे में क्या लिखती हैं, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी दुख की बात यही है जो मैंने शेर पढ़ा था कि कुछ इंसाफियन दोस्तों को इनके अंदर फिर भी कल मैं पढ़ रहा था कि खुदा ना करे कि अब ये अगर कहीं कोई नबूवत का दावा करने लगे तो कुछ लोग फिर भी इसकी हिमायत करने लगे। अच्छा नुमान भाई, इसकी एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको पूरे मामले को स्टडी किया है। एक्चुअली रियासत में जो है ना तकरीबन 10 साल तक 5th जनरेशन वार के नाम पे ना जो रियासत का अफवाज पाकिस्तान का एक इदारा है जिसको ISPR बोलते हैं जी, उन्होंने पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज से बेहतरीन तुलबा को जो है वो उन्होंने सिलेक्ट किया और उनको फिर ट्रेनिंग दी। और ये तकरीबन 10,000 जो स्टूडेंट्स थे वो जो है एक साल के अंदर उन्होंने ISPR के एक्सपेंस के ऊपर उनको ब्रेन वॉश किया। जिस वक्त आसम सलीम बाजवा
اور ان کے بعد جناب جنرل آصف غفور جو آج کل کور کمانڈر ہیں بلوچستان میں، تو انہوں نے تقریباً 10 سال تک جس وقت، یعنی سیدھی سی بات ہے کہ جیسے ہی پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا تو اس کو پاکستانی عوام کا مسیحا ثابت کرنے کے لیے، اس کو سوشل میڈیا پر سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کرنے کے لیے، پھر اس کو پوری پروپیگنڈا مہم چلانے کے لیے کہ کس طرح کروڑوں پاکستانی، اور بالخصوص اس میں بھی جو ہمارے طالب علم ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کے طالب علموں کو جب ریاست نے خود 10 سال تک جو ہے، آپ دیکھیں کہ 10,000، میرے لیے عبادت آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ بات میرے لیے بڑی انفارمیٹیو بھی ہے اور حیران کن بھی ہے کہ 10,000 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا یونیورسٹی سے۔ جی میں آپ کو بڑے باوثوق اس سے بتا رہا ہوں کہ 10,000 اسٹوڈنٹس کو سالانہ آئی ایس پی آر نے ٹریننگ دی، سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بیانیہ تشکیل دینے کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر 10 سال کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے جو موسٹ انٹیلیجنٹ جو آپ کے سٹوڈنٹس ہیں جو ہماری سوسائٹی کی کریم تھی، اگر وہ پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک سٹوڈنٹ اگر وہ ٹریننگ کر کے اور اس کے مائنڈ کے اندر، برین کے اندر ایک چپ کو انسٹال کیا گیا اور پھر اس نے عمران خان کے لیے جو ہے ایک پوری، اب یہ سوشل میڈیا جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا سوشل میڈیا اتنا مضبوط ہے ٹویٹرز پہ، اس کو بھی پیچھے ہمارے اداروں نے مضبوط کیا، ڈیفینیٹلی اس وقت وہ ریاست کا پروجیکٹ تھا نا، اب تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا، اب تو آپ دیکھیں کل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کل کے انٹرویو میں بڑی حیران کن بات، کل انٹرویو ہے یا اس سے پہلے وہ دبے الفاظ میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اقرار کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان ہمارا پروجیکٹ تھا، اور یہ پاکستان کا واحد پروجیکٹ ہے کہ جس کو پاکستان کے 3 ڈی جی آئی ایس آئیز نے، مطلب شجاع پاشا نے اس کی بنیاد رکھی، ری لانچ کیا عمران خان کو، پھر ظہیر الاسلام نے اس پروجیکٹ کو اقتدار سونپا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد 3 سال تک جنرل فیض حمید نے اس کو اقتدار میں ہر ممکن سپورٹ مہیا کی کہ کس طرح وہ اپنے مخالفین کو کچلے اور عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں رہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ پھر مجھے یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے جنرل گزرے ہیں جن کا آپ نام بڑے دھڑلے سے لے رہے ہیں، جنرل فیض حمید صاحب، کیا یہ ریاست کا اپنی پالیسی نہیں تھی؟ میرے خیال میں ان کی اپنی ذاتی پسند ناپسند تھی جس کی بنیاد پہ بیانڈ پاکستانی کے بیانڈ دیکھیں پاکستان کے مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے انہوں نے صرف عمران خان کو جائز قرار دیتے رہے ہر ایک بات پہ، ایسا ہے نا؟ کیا کہتے ہیں اس میں جو ہے نا بڑا اہم آپ کا سوال ہے کہ یہ پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ آئیڈیا کہاں سے آئے؟ بیسکلی پاکستان کی جو پچھلے 30-35 سالہ پالیٹکس میں جو بنیادی طور پر 2 بڑی پارٹیوں کا اثر و رسوخ تھا، ایک پاکستان مسلم لیگ نواز اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی، تو یہ تھا کہ آپ 90s کے بعد دیکھیں تو پہلے مسلم لیگ نواز، پھر پاکستان پیپلز پارٹی، مطلب ایک پارٹی اپوزیشن میں ہوتی تھی تو دوسری پارٹی اقتدار میں ہوتی تھی، اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم ان پارٹیز نے جو ہے وہ یہ پارٹیاں میچور ہونا شروع ہو گئی، انہوں نے، کیونکہ پاکستان میں مشہور ہے کہ ہر پارٹی یا کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے سپورٹ کے بغیر نہیں آتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ لوگ اقتدار میں آتے رہے اور پھر ان کی حکومتیں گرائی جاتی رہی تو یہ میچور ہوتے رہے، اور ان کی میچورٹی کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ میاں محمد نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت کا ایک ڈاکومنٹس انہوں نے سائن کیا، اس کے بعد جو پاکستان کے ریاستی اداروں میں جو افراد موجود تھے جو ہمیشہ جو ہے پولیٹکس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، جو مطلب تقسیم کرو اور جو ہے حکمرانی کرو، ان کو یہ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ دونوں پارٹیاں تو میچور ہو چکی ہیں، تو یہ تو ہماری گرفت سے، ہمارے کنٹرول سے ہمارا اثر و رسوخ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب یہ ریزسٹ کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے ان 2 پارٹیوں کو پاکستانی سیاست سے وائپ آؤٹ کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے انہوں نے عمران خان کا پروجیکٹ لانچ کیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عمران خان کو تمام پیپلز پارٹی کو بھی توڑا گیا، پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی توڑا گیا، پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی،
شجاع پاشا نے اس کو ری لانچ کیا, پھر دونوں پارٹیوں سے بندے اس میں ڈالے گئے, اور پھر آپ دیکھیں کہ ریاست نے دھرنے دلوائے. جی بالکل میاں محمد نواز شریف کے خلاف ریاست نے 126 دن کا, اب دیکھیں نا جب ریاست آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ 126 دن کا دھرنا دیتے ہیں بی چوک اسلام آباد, پی ٹی وی پہ چڑھ دوڑ, اور جب آپ کے ساتھ ریاست نہیں ہوتی یا آپ بے فیض ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے آپ زمان پارک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے. ویسے تو میں یہ سوچ رہا تھا سر, عمران خان کو اریسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے, آلریڈی ہی از ہاؤس اریسٹڈ. جی یہ اپنے اعمال کی وجہ سے خود ہی بند ہو چکا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے, باہر نہیں نکل سکتا, اور یہ پبلک کو فیس بھی نہیں کر سکتا. ایک مخصوص جتھا ہے, دیکھیں جلسہ ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر, جلسہ ہوتا ہے لاہور کے اندر, پورے پاکستان سے, جس نے پچھلے دنوں آپ نے سنی ہوگی وہ علی امین گنڈا پور کی ایک آئی ہو, پورے پاکستان سے کہا جاتا ہے ٹکٹ نہیں دیا جائے گا, یہ کہا جائے گا, خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. پھر ابھی تک جو کچھ سابقین بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پیچھے سے کہتے ہیں, انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ جائیں. کل ملا کے 8-10 ہزار بندے اکٹھے کر لیتے ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری. یہ دس از ناٹ اے سکسیس فار اینی پولیٹیکل لیڈر. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر اب بھی جنرل فیض حمید اور اس کی جو باقیات ہیں ہمارے اداروں میں, آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ وہ پچھلے 10 سال بڑے اہم پوسٹوں پہ رہے ہیں. جی 10 سال کا ان کا تعلق ہے, ان کی روٹس ہیں, ان کی ریلیشن شپ ہے, ان کی جو انہوں نے افواج میں رہتے ہوئے اپوائنٹمنٹس کی ہیں, لوگوں کی پروموشنز کی ہیں, ان کو نوازا ہے. تو ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی مطلب میں پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں, اس وقت نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں موجود ایسے عناصر جو کرپٹ ترین عناصر ہیں, جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, جو پیسہ بناتے ہیں اپنے ریلیشن کو استعمال کرتے ہوئے, عدلیہ کے اندر وہ لوگ جو ہمیشہ انصاف کا قتل عام کرتے ہیں, اور میڈیا کے ایسے لوگ جو پوری ریاست کے خلاف جو ہے وہ اوپینین میکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے صحافی حضرات ہیں جو مطلب ایسے چینل ہیں جو 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک جو ہے صرف ریاست پر جو ہے وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں. اس وقت یہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ افواج پاکستان کے جو سربراہ ہیں, جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میرٹ پر منتخب ہوئے ہیں, ان کے خلاف یہ بات بڑی اہم ہے. یہ عناصر متحد ہو چکے ہیں. ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. یہ عناصر متحد ہو چکے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر عاصم منیر مضبوط ہو گیا, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی نئی پوزیشن پہ آپ جب اپوائنٹ ہوتے ہیں تو 10 لاکھ کے قریب افواج پاکستان ہے, اس کے مختلف شعبہ جات ہیں, جس طرح انجینئرنگ کی گئی, اور جس طرح انجینئرنگ, اور جیسے میں نے کہا کہ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید نے 6 سال تک جس طرح اپوائنٹمنٹس کی, لوگوں کو پروموٹ کیا, تو اس وقت بھی جو ریاستی اداروں میں جو ہمدردی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور فیض حمید کے ساتھ ہیں. اور یہ ایک بات سر یہاں پہ میں تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا, چند ایک لوگوں کی ہو سکتی ہے بحیثیت ادارہ, کیونکہ دیکھیں یہ ایسے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں ادارے کی بات, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے میں موجود جو باقیات ہیں وہ بہت تھوڑی سی ہیں, وہ جناب حافظ عاصم منیر کو کسی بھی طور پر مضبوط اور کامیاب نہیں دیکھنا چاہتی, اور وہ ان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. دیکھیں آپ میری بات سنیں کہ مجھے آپ سے, آپ کو مجھ سے کتنا بھی سیاسی اختلاف ہو, لیکن ایک شخص ہے وہ حافظ قرآن ہے, وہ پچھلے 30 سال سے جو ہے وہ مسلح نماز تراویح میں قرآن پاک سناتا ہے, وہ تہجد گزار ہے. آپ دیکھیں اس کا, آپ حافظ کا نام لے کے اس کو ننگی گالیاں نکالتے ہیں, اور تحریک انصاف کا سوشل باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو پیچھے سے انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہے نا فنڈنگ کرتی ہیں, اور بدقسمتی سے ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں. اصل میں مخالفت اور جو فالوئنگ ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. عمران خان کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کی اس طرح کی برین واشنگ کی گئی کہ باقی سارے پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ کرپٹ ہیں, وہ چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں. وہ نوجوان جس کو پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی دیکھیں جو کے پی کے میں وہ 5000 جو پیپل
بچے نوجوان جن کو کے پی کے کی حکومت جو ہے 15 کروڑ روپے ماہانہ پے کرتی ہے اور وہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کمپین تحریک انصاف کی سوشل میڈیا چلاتے ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن جو ان کی سیلری ہے وہ کے پی کے کی حکومت گورنمنٹ آف پاکستان پے کرتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کا کبھی پہلے نہیں ہوا پاکستان، یہ کس طرح کا ظلم پاکستان کے ساتھ. ایک آخری سوال، جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن تو آپ نے کہہ دیا کہ ابھی نہیں ہونے والے، کتنا ٹائم لگے گا اس سارے پاکستان میں استحکام آنے میں، کہ جو ایک بات جو ہے جس طرح انفلیشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کی بات نہ کرنا بھی آج کا ویسے وہ ہمارا موضوع نہیں تھا، لیکن جب بھی انسان بیٹھتے ہیں تو روٹی کی بات پہلے ہوتی ہے. کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ چیزوں میں ٹھہراؤ آ جائے گا؟ دیکھیں انشاءاللہ بڑی گڈ نیوز ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ پیکیج ہمارا دیکھیں فروری سے ہمیں لالی پاپ دیا جا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین معاہدہ عمران خان نے کیا، پھر اس کو پاؤں کے جوتے کی نوک سے اڑا دیا، پھر جو ہے وہ شیخ رشید نے کہا کہ ہم تو بابو کی سرنگیں بچھا کے گئے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ کل کی جو ہے وہ چائنا نے $2 ارب جو ہے وہ اوور رول کر دی ہے، اور پھر اس کے بعد $30 کروڑ ہے، سعودی عرب بھی تقریباً $2 بلین کی. اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیں نا آئی ایم ایف کی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا ہوا تھا، تو اب جو ہے پاکستان کی حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی کو تھوڑا سا تبدیل کی ہے، اور انہوں نے اپنے دوست ممالک کو ریئلائز کروایا ہے کہ اس وقت ہمیں آپ کے تعاون کی بہت اشد ضرورت ہے. اور آئی ایم ایف کی بھی یہ ایک بنیادی ڈائریکشن ہے کہ آپ اپنے دوست ممالک سے جو ہے وہ آپ سپورٹ لیں تاکہ ان کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. تو آنے والے دنوں میں $5 ارب جو ہے وہ ابھی دیکھیں $3 ارب پہ ہمارے ریزرو پہنچ گئے تھے. اب کچھ خبریں یہ ہیں کہ $5 ارب کو، اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں، مجھے اس کی کوئی اتھینٹک رپورٹ نہیں ہے، کہ $10 ارب جو ہے نا اب ہمارے ریزرو ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جیسے جیسے دھول بیٹھنا شروع ہوگی، جیسے جیسے یہ سیاسی استحکام، اب دیکھیں نا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، تو وہ جس فیز میں ملک چلا گیا تھا، مار دھاڑ یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا بیٹھنا شروع ہو گئی، ٹھہراؤ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. سب سے پہلے پاکستان کی معیشت ہے. پاکستان میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی سسکتی ہوئی زندگی ہیں، کیونکہ اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں صرف 10% لوگ. اس ملک کے وسائل پر صرف جو ہے 1 یا 2% لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. میں تو میری خواہش کہہ لیں، میری اطلاعات کہہ لیں، یا میری انفارمیشن ہے، یا میرا وجدان ہے کہ انشاءاللہ 75 سالہ تاریخ میں ایک کڑا احتساب اکراس دا بورڈ اگر ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، مملکت خداداد پاکستان اس وقت اکراس دا بورڈ احتساب نہیں کرے گی تو ایسا لاوا پھٹنے کو ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کے اندر آپ کے کچھ ہزار یا کچھ لاکھ افراد پورے ریاست کے وسائل کو استعمال کریں، انجوائے کریں، پوری دنیا کے اندر ان کے کاروبار ہوں، اور کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل ہوں، اور 80% لوگ جو ہے روٹی سے بھی محروم ہوں، اور ان کو جو ہے بنیادی ضروریات زندگی میسر نہ ہو. یہ اب انجسٹس جو ہے نا یہ نہیں چل سکتا. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. پاکستان ایسا ملک ہے جو رمضان المبارک میں وجود میں آیا، اور پھر اس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے عصمتیں قربان کی، اپنے خون کی ندیاں بہائی ہیں. پاکستان مسائل سے مالا مال ہے سر. دیکھیں اس میں ایگریکلچر ریسورسز کو دیکھتے ہیں، پاکستان میں دنیا میں جو ہے نا پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے جو کاٹن کی پیداوار کے حوالے سے سمجھا جاتا تھا. اس طرح گندم کے حوالے سے 5واں بڑا ملک ہے. ہمارا جو کنو ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. انشاءاللہ آپ نے بڑی امید دلائی ہے، اور میں پاکستانی نوجوانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل سے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان میں بہت جلد کھڑے احتساب جو اکراس دا بورڈ ہوگا، اس کے بعد پاکستان میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ پاکستان کو خوشحال دیکھیں گے. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب نعمان طیب صاحب کا، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہفتے میں 1 یا 2 پروگرام ان کے ساتھ کریں،
اور ملک کے جو موجودہ مسائل ہیں ان پر ان سے انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. شکریہ.